السلام علیکم دوستو، یہ کچھ لوگوں نے پوچھا ہے کہ شیعہ کے ایک فرقے کے بارے میں۔ دیکھیں، میں چونکہ ہمارے کافی لوگ دوست اس شیعہ مطلب کہ ہیں، کارکن ہیں یا شیعہ پہ وہ چلتے ہیں، تو میں اوائڈ کرتا ہوں، کیونکہ وہ دوست جو ہیں وہ بہت زیادہ افینڈ ہو جاتے ہیں۔ لیکن میری جو ریسرچ ہوتی ہے وہ فیکٹس کے اوپر مشتمل ہوتی ہے۔ میں فیکٹس کی بات کرتا ہوں، کیونکہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، میرا کوئی مذہب نہیں ہے سوائے دین اسلام کے۔ تو دوستو، شیعہ فرقہ نہیں ہے، یہ ایک مذہب ہے۔ یہ وہ مذہب ہے جو کہ قرآن اترنے کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کافی دیر بعد یہ شروع ہوا۔ اب قرآن تو مکمل ہو گیا تھا، دین جو ہے وہ قرآن میں بند ہے۔ قرآن تو مکمل ہو گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور آپ نے اس کو جمع کر کے کمپائل کر لیا تھا، اس کو محفوظ کر لیا تھا جبریل امین کی معیت میں۔ تو جب آپ قصوہ اونٹنی میں سوار تھے تو آپ خطبہ حجت الوداع دے رہے تھے، تو اس میں آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ ہم نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو دین تو مکمل دوست ہو گیا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر دیکھیں شخصیت کو، تو وہ تو ایک پیغمبر تھے، رسول تھے، وہ پیغام پہنچانے آئے تھے، اللہ نے ان کو چنا، آخری نبی تھے، آخری وحی کے لیے چنا کہ وہ یہ پیغام نہ صرف دنیا تک پہنچائیں بلکہ اس کو لاگو کر کے اس کو باقاعدہ رائج کر کے دنیا کو دکھائیں کہ دین اسلام کیا ہوتا ہے۔ تو یہ تو آپ کا کام تھا۔ پھر آپ کا کوئی خاندان کا کوئی رول نہیں ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنے وقت پہ جب اللہ نے چاہا فوت ہو گئے۔ ان کا کوئی بیٹا بوٹا بھی نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے ایک دو بیٹوں کی تاریخ میں آتی ہے جو کہ چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے۔ تو یہ تھا دین اسلام۔ قرآن میں واضح طور پہ اللہ نے کہا ہے کہ اسے، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں دین اسلام کی رائج کرنے کی، دین اسلام کو پھیلانے کی، دین اسلام کی حفاظت کی۔ وہ یہ تک کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اگر سارے لوگ بھی دین سے پھر جائیں یا ایک بھی مسلمان رہے تو اس کو فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک، اب بات آتی ہے شیعہ کی۔ یہ شروع ہوا حضرت علی کے زمانے سے، جو کہ بہت ہی پیاری اور بہت ہی بڑی شخصیت تھے، بہت ہی جری اور حیدر کرار تھے۔ لیکن وہ تو ایک صحابی تھے، ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا تعلق تھا کہ وہ ان کے کزن تھے، ان کے بیٹے نہیں تھے، اور پھر داماد بن گئے۔ ٹھیک، دیٹس اٹ، یعنی وہ تو عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ تو ان کے زمانے سے شروع ہوا، اور شیعہ کا جو ہے وہ اپنا کلمہ ہے، اپنی نمازیں ہیں، اپنی ان کی قرآن کی تشریح ہے۔ مطلب تھوڑے دن پہلے میں سن رہا تھا، ایک خاتون کہہ رہی تھی، یہ شیعوں کی مبلغ ہے، کہ انا اعطیناک الکوثر، کوثر کا مطلب حضرت فاطمہ ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے اس کو کوثر عطا کی، یعنی فاطمہ عطا کی۔ پھر ایک اور بڑی ان کی شیعہ کی عورتوں کی وہ ہیں، وہ کہہ رہی تھی کہ لیلۃ القدر کا مطلب ہے حضرت فاطمہ۔ تو یہ لوگ جو ہے قرآن کے ایسے معنی تلاش کرتے ہیں جن کا سر پیر نہیں ہوتا۔ تو میں فیکٹس بتا رہا ہوں۔ تو دوستو، یہ ایک باقاعدہ مذہب ہے جس کا اپنی عبادت گاہ ہے، جس کو امام بارگاہ کہتے ہیں، جس کی اپنی ٹریڈیشنز ہیں، جس میں پیٹنا ہے، چھریاں مارنی ہے، ان کا اپنا کلمہ ہے، ان کی اپنی اذان ہے، ان کی ہر چیز اپنی ہے۔ اور اگر میں مجھے غلط نہ سمجھا جائے
تو اگر قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہ لیا ہوتا تو یہ باقاعدہ قرآن بدل دیتے، کیونکہ قرآن کے معنی وہ بتاتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا شیعہ ازم کے بارے میں۔ تو دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔